ناظرین سلام علیکم، میں سید زین عباس 110 ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس عظیم ہستی کی برسی کی مجلس میں اکٹھا ہیں، دنیا علم و ادب کی قداور شخصیت تھی، جس نے کئی دہائیوں تک شان اہل بیت میں کئی منقبت قصیدے لکھے۔ ان کے 4 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں: سرمائے اقبا، منقبت اور قصیدے کا مجموعہ، جس میں 100 سے زیادہ قصیدے ہیں۔ سرمائے تغزل، غزلوں کا مجموعہ۔ سرمائے بقا، سلام اور نوحوں کا مجموعہ۔ سرمائے تخیل، تاریخ قطعات کا مجموعہ، جسے دنیائے علم و ادب میں لوگ مہدی اعظمی کے نام سے جانتے ہیں۔ قبل اس کے میں اپنی فہرست کے شعراء کو دعوت سکن دوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید غلام مہدی ابن محمد قاسم کی روح کو بخش دیں۔ اب میں اپنی فہرست کے پہلے شاعر، جو اپنے آپ کو شاگرد مہدی اعظمی کہنے پر فخر کرتے ہیں، میری مراد جناب قیصر اعظمی صاحب سے ہے، آپ حضرات بآواز بلند نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں۔ نام عباس لکھا، مشک و علم پیاس لکھا، مقصد شاہ لکھا، زینب و عباس لکھا۔ تو کیا بتاؤں کہ ملا دل کو میرے کتنا سکون۔ نام عباس لکھا، دل کے بہت پاس لکھا۔ نام عباس لکھا، دل کے بہت پاس لکھا۔ تو جس نے یہ پوچھا کہ عباس کے شہداء ہیں کون، جس نے یہ پوچھا کہ عباس کے شہداء ہیں کون، پہلے یعقوب لکھا بعد میں الیاس لکھا۔ پہلے یعقوب لکھا بعد میں الیاس لکھا۔ تو المدد حضرت عباس کہا وہ آئے، المدد حضرت عباس کہا وہ آئے۔ سینے پر انگلی سے جب سورہ والناس لکھا، سینے پر انگلی سے جب سورہ والناس لکھا، تو مدح عباس کا قیصر نے صلہ یہ پایا، کسی اللہ کے بندے نے نہ بے آس لکھا، کسی اللہ کے بندے نے نہ بے آس لکھا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زمانہ خوب سمجھ لے گا کربلا کیا ہے، سمجھ میں آئے اگر دین کبریا کیا ہے۔ علی کا پوتا ہوں اصغر کا یہ اشارہ تھا، یہ تیر چیز ہے کیا اور ہرملا کیا ہے، یہ تیر چیز ہے کیا اور ہرملا کیا ہے۔ تو حسینیوں ہی سے پوچھو تو مطمئن دل ہو، امام کیا ہے نبی کیا ہے اور خدا کیا ہے، امام کیا ہے نبی کیا ہے اور خدا کیا ہے۔ تو بہت عزیز ہے بنت رسول اعظم کو، بہت عزیز ہے بنت رسول اعظم کو، خدا ہی جانے غم سبط مصطفیٰ کیا ہے، خدا ہی جانے غم سبط مصطفیٰ کیا ہے۔ تو یہ بولی مادر قاسم کہاں گئے قاسم، یہ بولی مادر قاسم کہاں گئے قاسم، میرے خدا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے، میرے خدا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے۔ سدھارے رن کو جو اکبر کہا یہ لیلا نے، سدھارے رن کو جو اکبر کہا یہ لیلا نے، میرے پہ سر میرا دنیا میں اب دھرا کیا ہے، میرے پہ سر میرا دنیا میں اب دھرا کیا ہے۔ تو تماچے کھائے سکینہ نے جب یہ کہنے لگی، تماچے کھائے سکینہ نے جب یہ کہنے لگی،
بتا دے شمر ستمگر میری خطا کیا ہے، بتا دے شمر ستمگر میری خطا کیا ہے، تو ہزار حیف کہ ان کو اذیتیں پہنچیں، ہزار حیف کہ ان کو اذیتیں پہنچیں، جنہیں خبر ہی نہیں کیا ستم جفا کیا ہے، جنہیں خبر ہی نہیں کیا ستم جفا کیا ہے، تو درے حسین پر جائے جھکے جبیں قیصر، درے حسین پر جائے جھکے جبیں قیصر، بس ایک اس کے سوا اور مدعا کیا ہے، بس ایک اس کے سوا اور مدعا کیا ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے جناب قیصر اعظمی صاحب جو بہترین اشعار سنا رہے تھے۔ اب میں اس شاگرد مہدی اعظمی کو زحمت سکن دے رہا ہوں جو آج خود استاد مانے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مشہور شاعر اہل بیت جناب محسن زیدی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات باوضع بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مطلع سماعت فرمائیں۔ یوں خدا والے پیمبر سے وفا کرتے ہیں، یوں خدا والے پیمبر سے وفا کرتے ہیں، ماتم حضرت شبیر بپا کرتے ہیں، ماتم حضرت شبیر بپا کرتے ہیں، قصر ان لوگوں کے تعمیر جنا میں ہوں گے۔ سماعت فرمائیں گے، قصر ان لوگوں کے تعمیر جنا میں ہوں گے جو سمجھ بوجھ کے سرور کی ثنا کرتے ہیں، جو سمجھ بوجھ کے سرور کی ثنا کرتے ہیں، قصر ان لوگوں کے تعمیر جنا میں ہوں گے جو سمجھ بوجھ کے سرور کی ثنا کرتے ہیں، اور کس لیے روکتے ہیں دشمن ابن آدم۔ سماعت فرمائیں کہ کس لیے روکتے ہیں دشمن ابن آدم، ذکر شبیر سے ہم سب کا بھلا کرتے ہیں، ذکر شبیر سے ہم سب کا بھلا کرتے ہیں، اور منقبت ہو کہ مذمت ہو کسی کی اے شیخ۔ سماعت فرمائیں کہ منقبت ہو کہ مذمت ہو کسی کی اے شیخ، جو پیمبر نے کہا ہم بخدا کرتے ہیں، جو پیمبر نے کہا ہم بخدا کرتے ہیں، اور ان کو کرتا ہے جدا دین خدا اپنے سے۔ سماعت فرمائیں کہ ان کو کرتا ہے جدا دین خدا اپنے سے، دین سے جب وہ جدا شے کی ازا کرتے ہیں، دین سے جب وہ جدا شے کی ازا کرتے ہیں، اور خاص طور سے شعر سماعت فرمائیں کہ روک لے شے کی ازا کیسے معاشی الجھن۔ سماعت فرمائیں کہ روک لے شے کی ازا کیسے معاشی الجھن، خرچ ہم کرتے ہیں شبیر عطا کرتے ہیں، خرچ ہم کرتے ہیں شبیر عطا کرتے ہیں، اور سماعت فرمائیں کہ اپنی گھٹی میں ہے شامل یہ عزائے سرور، اپنی گھٹی میں ہے شامل یہ عزائے سرور، حق میں ماں باپ کے ہم روز دعا کرتے ہیں، حق میں ماں باپ کے ہم روز دعا کرتے ہیں، اور بنت پیغمبر اطہر بھی دعا دیتی ہیں۔ سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ بنت پیغمبر اطہر بھی دعا دیتی ہیں، ہم غم شاہ میں جب آہو بکا کرتے ہیں،
ہم غم شام میں جب آہو بکا کرتے ہیں اور دین اسلام کو اکبر کی جوانی دے کر، دین اسلام کو اکبر کی جوانی دے کر سجدہ شکر شہنشاہ خدا کرتے ہیں، سجدہ شکر شہنشاہ خدا کرتے ہیں۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ غیر ممکن ہے جزا اس کو ملے اے محسن، غیر ممکن ہے جزا اس کو ملے اے محسن، جو مسلمان فقط ذکر خدا کرتے ہیں، جو مسلمان فقط ذکر خدا کرتے ہیں، یوں خدا والے پیمبر سے وفا کرتے ہیں، ماتم حضرت شبیر بپا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ استاد محسن زیدی صاحب ہمیں بہترین اشعار سے نواز رہے تھے۔ اب میں مرحوم استاد مہدی اعظمی کے پوتے اور ڈاکٹر شعور اعظمی کے صاحبزادے منذر مہدی سلمہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مرثیہ خوانی کریں۔ آپ حضرات قطع سماعت فرمائیں کہ یہ مجلس حسین کا ہے فیض مومنوں، ہوں علم سے قریب جہالت سے دور ہوں، مداحی حسین میں یہ چوتھ پشت ہے، مداحی حسین میں یہ چوتھ پشت ہے، منذر ہے میرا نام میں ابن شعور ہوں، منذر ہے میرا نام میں ابن شعور ہوں۔ آپ حضرات میرا نیس کے مرثیے کے چند بند سماعت فرما رہے کہ نو ہم نہ گناہ ہوتے ہیں عباس علمدار، نو جعفر تیار ہوئے جنگ پر تیار، نو حضرت حمزہ نے کیا فوج کو مسمار، نو غزوہ خیبر پہ چلے حیدر کرار، ٹھہرے نہ قدم فوج میں ہر چل پڑی آخر، ٹھہرے نہ قدم فوج میں ہر چل پڑی آخر، وہ تیغ وہ چمکی صف اول ہوئی آخر، تھا چار طرف شام کے لشکر میں تنہا تم، آندھی سے ہو جس طرح سمندر میں تنہا تم، برپا تھا جب فوج ستمگر میں تنہا تم، برپا تھا جب فوج ستمگر میں تنہا تم، وہاں بحر میں ہر چلتی ادھر بھر میں تنہا تم، تھا شور کہ لشکر کی بھی کثرت میں کمی ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی کہیں طوفان میں تھمی ہے، اور سو سو ہوئے بے سر صف دشمن پہ جب آئی، غر تھا نہیں بچنے کے اجل سب کی اب آئی، اتنی تو صدا آئی کہ برق غضب آئی، پھر یہ نہ کھلا کب گئی اور سر پہ کب آئی، دشمن کو نہ انجام نہ آغاز دکھایا، تلوار نے سب موت کا انداز دکھایا، اور بند سماعت فرمائے کہ ہر غور میں غر تھا کہ بنا آتی ہے بھاگو، رکنے کے نہیں سین فنا آتی ہے بھاگو، بلکہ غضب رب انا آتی ہے بھاگو، تلوار نہیں سر پہ قضا آتی ہے بھاگو، ڈر جس کا لگا رہتا تھا دن رات یہی ہے، اے بے خبروں مرگ مفاجات یہی ہے، اور سماعت فرمائیے بند کے ڈر سے کوئی لشکر کا نشان چھوڑ کے بھاگا،
شمشیروں سے بھر کوئی جوان چھوڑ کے بھاگا، شہزور ہر ایک گرز گراں چھوڑ کے بھاگا، کوئی صفت تیر کمان چھوڑ کے بھاگا، اندام سے ٹپکی جو ذرا دام سے چھوٹا، غر تھا کہ ہرن پنجہ زرغام سے چھوٹا، نڑتا ہوا پہنچا نبے ساحر جو وہ سب در، یاد آ گئی بس تشنگی عام پیغمبر، رہبار نے دیکھا رخ عباس کو مڑ کر، سمجھے کہ گھوڑا بھی بہت پیاس سے مستر، آنکھوں سے رواں ہویں گے وہاں اشک کے سکینہ، بہتر ہے کہ اب جلد بھرو مشق کے سکینہ، بس خوب نڑے شان یدرگاہ دکھائی، آنم کو بہت یاد رہے گی یہ لڑائی، سب ہے چگر پیاس نہ بچوں کی بجھائی، اب وہ کرو جس میں کہ رضامند ہوں بھائی، کہے آئے ہو کیا بنت امام مدنی سے، سقائی بھی کچھ کم نہیں شمشیر زنی سے، اور عباس نے مشکیزے کو چھاتی سے لگا کر سیراب کیا، نہر سے پھر اشک بہا کر لٹکا لیا تسمے کو قریب دوش کے لا کر، آدھا کی صفیں بند گئی پھر نہر پہ آ کر، اب تشنہ جو وہ حق کا شناسا نکل آیا، رہوار بھی اس نہر سے پیاسا نکل آیا، ساحل سے نکلنا تھا کہ پھر چلنے لگے تیر، اس چاند پہ بدلی کی طرح چھا گئے بے پیر، غازی نے کہا کون سی اب کیجیے تدبیر، پھر جنگ کرو آگے جو کچھ خواہش تقدیر، کچھ مار نہیں دم میں یہ امبو ہو تو ہٹ جائیں، پر مشق کا دھڑکا ہے کہ تیغوں سے نہ کٹ جائیں، اور دیکھا جو بہادر نے کیا پہنچے عدو پاس، یا شیر خدا کہہ کے بڑے حضرت عباس، آنکھیں تھی لہو شیر سے تکتے تھے چپ و راست، بچ جانے کی امید کبھی تھی تو کبھی یاد، تیروں کے کبھی سامنے کر دیتے تھے سینہ، گھبرا کے کبھی مشق پہ دھر دیتے تھے سینہ، جانے کی اگر داہنی طرف راہ نہ پائی، مشکی ذریعہ جانب جب بات پھر آئی، چھاتی کو سپر کر دیا تلوار جب آئی، تیروں سے بچایا نہ بدن مشق بچائی، جب زخم کوئی کھایا تو مشکیزے کو دیکھا، سن سے کوئی تیر آیا تو مشکیزے کو دیکھا، سن سے کوئی تیر آیا تو مشکیزے۔ یہ تھے جناب منذر میری سلم، بہت ہی اچھے انداز میں میر انیس کا مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے خطیب فقید المثال، ذاکر شیریں مقال، خطیب حق اساس مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ آپ کے روبرو ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والموحدین والنار للملحدین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ناظرین گرامی، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر جناب مرحوم سید غلام مہدی ابن جناب محمد قاسم صاحب یعنی مرحوم مہدی اعظمی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین گرامی، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس اعزا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، جو نبی رحمت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، خدایا ہمیں واقعی معنی میں مطیع رسول اعظم اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بنا دے۔ ایام عزائے حسینی ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ تعلیمات جو ان 2 مہینوں میں ہم تک پہنچے ہیں، ہم انہیں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ سفر کے آخر سے لے کر کے ربیع الاول کے 8ویں دن تک مسلسل چند ایک مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے۔ رسول اعظم کی وفات کی تاریخ، شہادت امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ، پھر عالم آل محمد غریب طوس، معین الضعفاء، ثامن الحجج حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ، اور پھر 3 ربیع الاول کو بعض علماء کے مطابق کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی تاریخ، اور پھر 8 ربیع الاول کو وقت کے امام منجی بشریت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پدر بزرگوار یعنی آسمان امامت و ولایت کے 11ویں اختر تابناک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، چند ایک باتیں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں۔ قرآن کریم خلاق کائنات کا وہ عظیم شاہکار جو قلب پیغمبر پر جناب جبرائیل امین کے توسط سے نازل ہوا، متعدد نام قرآن مجید نے خود اپنے بیان کیا قرآن مجید میں۔ مثلا قرآن ذکر ہے، ذکرہ ہے، تذکرہ ہے، بیان ہے، تبیان ہے، نور مبین ہے، برہان ہے، فرقان ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید، بغیر قرآن مجید کی تلاوت کیے ہوئے انسان واقعی معنی میں بندہ پروردگار نہیں بن سکتا ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی
زندگیوں کا آپ مطالعہ کریے، نقوش حیات ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں ملے گا کہ ان معصومین نے قرآن مجید سے اس حد تک انسیت اختیار کی تھی کہ میر کاروان حسینی ذو الصفینات سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان تھا، اگر دنیا کے تمام افراد میرا ساتھ چھوڑ دیں لیکن قرآن مجید جیسی کتاب میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی طرح کی کوئی وحشت اور کوئی خوف نہیں لاحق ہونے والا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا دوستی کرنا ہے تو قرآن مجید سے دوستی کرو، یہ بہترین انیس تنہائی ہے، یہ بہترین قصوں کا مرکز ہے۔ البتہ قصے فقط خیال پردازی نہیں ہیں بلکہ یہ قصے حقیقت پر مبنی عبرت آموز قصے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو مولا امام حسن مجتبی کی قرآنی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، امام سجاد کی قرآنی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، خود مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی قرآنی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور مولا امام حسین کا کیا کہنا، علامہ دمیری نے لکھا ہے وہ چند افراد جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی ختم ہو جانے کے بعد گفتگو کی ہے، 4 نام لکھے ہیں انہوں نے، جناب یحییٰ ابن زکریا مؤمن آل یاسین، جناب جعفر ابن ابی طالب جنہوں نے قرآنی آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی جنگ موطا میں شہادت پانے کے بعد، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور چوتھا نام مصباح الہدیٰ، چہرے اسلام کے ضیاء، فرزند مصطفیٰ دلبند مرتضیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہرا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا، جنہوں نے بعد شہادت نو کے نیزہ کی بلندی سے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ انہی آیتوں میں ایک آیت کریمہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، لکھا ہے علامہ زمخشری جیسے مفسر اہل سنت نے کہ فرزند رسول نے اس لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تاکہ دنیا کے ظالموں کو یہ پتہ چل سکے کہ جلد ہی کریم پروردگار ان سے انتقام لینے والا ہے۔ وقت کے عظیم ظالم سے پروردگار نے ایسا انتقام لیا کہ جناب سرور نواب سرور لکھنوی کو کہنا پڑا کہ معنی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد۔ آپ تمام ائمہ اطہار کی قرآنی سیرت کا مطالعہ کیجئے، لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا تو ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کی جائے گی، یہ غلط ہے۔ امام رضا غریب جن کی ابھی شہادت کی تاریخ گزری، جن کی ہمشیرہ کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی تاریخ 3 ربیع الاول علماء نے ذکر کی، لکھا ہے علماء نے امام رضا کی قرآنی سیرت کو بیان کرتے ہوئے کہ امام رضا غریب جب مدینے سے خراسان آ رہے ہیں تو راستے میں اس دور کے سفر کی صعوبتوں کے درمیان ہر روز 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ ایک جز نہیں پڑھ سکتے ہیں، چند آیتوں کی تلاوت تو کر سکتے ہیں، سورہ حدید تو پڑھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ سورہ رحمان تو پڑھ سکتے ہیں، جس کے لیے شہزادی کونین نے فرمایا قارئ الحدید والرحمن وَإِذَا وَقَعَتْ يُدْعَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ساکن الفردوس، سورہ حدید کا پڑھنے والا، سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا زمین و آسمان میں ساکن فردوس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے سید احمد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے سید احمد، ہر رات سورہ حشر کی تلاوت کیا کرو، نہ پڑھ سکو پورا سورہ تو کم از کم آخر کی 5 آیتوں کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ بڑی باعظمت کتاب ہے قرآن کریم۔ اس قرآن مجید کی پہلی جو آیتیں ہیں کریم پروردگار نے ان آیتوں میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، گفتگو تعلیم سے ہوئی ہے، اور پھر پروردگار عالم نے اپنی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے انہی ابتدائی آیات میں، اقرأ وربک الاکرم۔ چونکہ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو کریمہ کہا جاتا ہے، لہذا میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ مالک کریم ہے، قرآن کہتا ہے انہ لقول رسول کریم، پیغمبر اعظم کریم ہے، اور پھر انسانیت کو کریم پروردگار نے تاج کرامت عطا کیا۔ سورہ اسراء کی غالباً آیت نمبر 70 میں مالک نے آواز دی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے انسان کو با کرامت بنایا ہے، ہم نے انسان کو باوقار بنایا ہے، ہم نے انسان کو صاحب عزت بنایا ہے۔ پڑھیے اب سورہ منافقون، مالک نے آواز دی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، حقیقی عزت کا مالک کریم پروردگار، پھر اللہ کا رسول اور صاحبان ایمان واقعی عزت و کرامت والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور کریم اہل بیت حضرت امام رضا غریب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے کم از کم یہ درس لینا ہے کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی کرامت کی پاسبانی کرنا ہے، ایسا نہ ہو عزت نفس مجروح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کو پہچاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ان زیارات کی قراءت کرنا جو معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ 14 معصومین علیہم الصلوۃ کی زندگیوں سے آشنا ہونا چاہیے تو میں گزارش کروں گا پڑھیے زیارت وارثہ کو، پڑھیے زیارت عاشورہ کو، پڑھیے زیارت اربعین کو، پڑھیے زیارت امین اللہ کو، پڑھیے زیارت جامع کبیرہ کو، وہ معصورہ دعائیں جو معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ کی فضیلتوں کا ٹھاٹھ ہے مارتا ہوا سمندر، جسے تعلیم فرمایا ہے ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام میں۔ اسی زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی عظمت و منزلت کو بیان کرتے ہوئے امام ہادی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُصُولَ الْكَرَمِ، یعنی سرچشمہ کرامت ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ یقیناً ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو با کرامت بنانا ہے۔ بڑی فضیلت ہے، انسان اپنے نفس کا سودا نہ کرے۔ ہاں اگر نفس کو بیچنا ہی ہے تو مرضی معبود سے سودا کرے۔ شب ہجرت بستر نبوت پر ختمی مرتبت نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محو خواب ہیں، کریم پروردگار نے آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، مرضی خدا کا سودا کیا ہے امیر المؤمنین یعصب الدین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے۔ آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، کرامت کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے لئامت، وہ ہے شقاوت۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، معصومین کو پہچاننے کا ایک عظیم ذریعہ ہے ان زیارتوں کی تلاوت کرنا جو معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں، جنہیں معصورہ زیارتیں کہتے ہیں، اور یہ واقعی میں فضیلت ہے کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر اخت الرضا علیہ السلام کی، کہ وہ دو غیر معصوم ہستیاں جن کے لیے معصوم کی زبان سے زیارت کے فقرات صادر ہوئے ہیں، ان میں ایک ذات ہے بی بی کریمہ اہل بیت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی، دوسری ذات ہے جناب عباس علیہ السلام کی۔ جناب عباس کے بارے میں بہت کچھ آپ سنتے رہتے ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے عباس اپنی شجاعت کے سبب عباس نہیں بنے ہیں۔ یہ جو امام نے فرمایا کانا امنا العباس نافذ البصیرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت ابو الفضل العباس میں بیان کیا اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ، یہ 4 صفات جن کے سبب جناب عباس معصومین کی نگاہ میں، قدرت کی نگاہ میں عزیز بنے ہیں۔ پڑھیے آپ زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، بڑی عظیم زیارت ہے، وہ زیارت جسے امام معصوم نے نقل کیا، اور پھر امام معصوم کریم اہل بیت کی زیارت کے ضمن میں بیان کرتا یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان۔ ایک امام معصوم شفاعت طلب کر رہا ہے کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے، وہ مقام و منزلت جس کے سبب جناب معصومہ قم کی زیارت کا ثواب یہ قرار دیا گیا من زارہا وجبت لہ الجنہ، کہ جو شخص کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے جائے جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، البتہ عارفم بحقہا، ان کے مقام و مرتبے کو، ان کی عظمت و فضیلت کو درک کرتے ہوئے انسان پہنچو، پھر ملکوتی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد چھوٹے چھوٹے مطالبات نہ کرے۔ بسا اوقات ہم مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہمارے مطالبات بہت چھوٹے ہوتے ہیں، خدایا بینک بیلنس مینٹین ہو جائے، خدایا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، بزنس ہمارا چمک جائے، ہماری روزی میں برکت ہو جائے، ہم صاحب اولاد ہو جائیں، ہمارا گھر بن جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں،
آنے والا بارگاہ معصومہ قم میں آتا ہے اور آنے کے بعد زری کی چاری کو تھام کر کے چھوٹی چھوٹی دعائیں کر رہا ہے. لکھا ہے علماء نے مرزا شیرازی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا لے کر صحن حرم میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے ظاہر اس ملکوتی بارگاہ میں کریمہ کے جوار میں پہنچنے کے بعد چھوٹی چھوٹی دعائیں طلب کر رہا ہے, اس ملکوتی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کا معیار بلند کر دے. یہاں مانگنا ہے تو معرفت رب کی بھیک طلب کر, یہاں مانگنا ہے تو عقیدہ توحید کے استحکام کی بھیک کو طلب کر. عزیزان گرامی, میں ایک دو روایتیں امام رضا کی, امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں بیان کروں. مولا امام رضا نے فرمایا من زار المعصوم بقم کمن زارنی, جس نے شہر قم میں معصومہ قم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. بڑی فضیلت ہے معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی. میں ایک جملہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ میں مختلف مشترکات اور مشابہات ہیں. اگر فاطمۃ الزہرا کوثر ہیں تو معصومہ قم بھی کوثر ہیں. جناب صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ مدینے کے لیے کوثر ہیں تو جناب معصومہ قم کے لیے کوثر ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج حوض علمیہ قم میں دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک سے تشنگان علوم اہل بیت پہنچے ہوئے ہیں, جو روٹی کھا رہے ہیں بی بی معصومہ کی, اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے بعد دنیا کے گوشے گوشے میں چپے چپے میں علوم اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ کی ترویج کر رہے ہیں. چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا تھا. مولا فرماتے ہیں, اور یہ اس وقت کی روایت ہے, مولا کا فرمان اس وقت کا ہے جب ابھی کریمہ اہل بیت کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا الا ان للہ حرما وہو مکہ, آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ایک حرم ہے جو مکے میں ہے. اس کے بعد امام فرماتے الا ان لرسول اللہ حرما وہو المدینہ, رسول خدا کا ایک حرم ہے جو مدینہ ہے. پھر مولا فرماتے ہیں الا ان لامیر المؤمنین حرما وہو الکوفہ, آگاہ ہو جاؤ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک حرم ہے جو شہر کوفہ ہے. پھر فرماتے ہیں الا ان حرمی وحرم ولدی بعدی قوم, آگاہ ہو جاؤ میرا حرم, میرے بعد کے میرے اولاد کا حرم شہر مقدس قم ہے. بڑی بابرکت ذات ہے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی. میں صرف گزارش کروں گا آپ جناب آیت اللہ العظمیٰ سید محمود مرشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ کا واقعہ پڑھیں کہ کس طرح امام باقر یا امام صادق نے ان سے یہ فرمایا تھا جب آغا مرشی جناب فاطمۃ الزہرا کی قبر کے فراق میں تھے جسے اللہ نے مخفی رکھا ہے. امام معصوم نے, امام باقر یا امام صادق نے آ کر کے خواب میں آغا مرشی سے یہی کہا تھا علیکا بکریمت اہل بیت, جاؤ کریمہ اہل بیت کے حرم میں اپنے آپ کو پہنچاؤ. تجلی گاہ ہے حرم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے, حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ. اس ناچیز نے چند برس گزارے ہیں جوار کریمہ اہل بیت میں. یقین جانیے جب ہم طلاب پہنچتے تھے زری ہے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے پاس تو وہی احساس محبت, وہی شفقت نصیب ہوتی تھی جو ماں کی آغوش میں پہنچنے کے بعد ماں سے محبت ملتی ہے, ماں سے جو پیار ملتا ہے. یقین جانیے تمام تر آلام و مصائب میں بہترین مرکز سکون و اطمینان حاصل کرنے کا کریمہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ کا جوار تجلی گاہ قرار پایا ہے روضہ بی بی معصومہ قم کا حرم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. وجوہات ہیں, علماء نے لکھا ہے قبر صدیقہ طاہرہ مخفی ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب وارث کعبہ ظہور کرے گا اور قبر صدیقہ طاہرہ بھی اشکار ہوگی اور بقی آباد ہوگا. آل سعود کے سیاہ کارنامے کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آپ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی اتنی فضیلت ہے کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے فرمایا من زارہا فلہ الجنہ. امام فرماتے ہیں جو ان کی زیارت کے لیے جائے اس کے لیے جنت ہے. امام جواد نے فرمایا من زار عمتی فلہ الجنہ, جو میری پھوپھی جناب معصومہ قم کی زیارت کے لیے جائے اس کو پر جنت واجب ہے.
امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا اِنَّا زِيَارَتَهَا تُعَادِلُ الْجَنَّةِ، زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہا جنت کے مساوی ہے۔ متعدد روایات ہیں، البتہ بعض روایات میں امام رضا سے ہم تک پہنچا ہے من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جو جناب معصومہ قم کی زیارت کے لیے ان کے حق کی معرفت کے ساتھ جائے گا، جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ فرزند ہیں باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اب توجہ کیجئے، کتنی بابرکت ذات ہے امام کاظم کی۔ 14 برس زندان میں زندگی بسر کی ہے، لیکن ہر لمحہ شکر خدا بندی، اور پھر پروردگار نے جو اولاد دی ہے۔ امام رضا فرزند امام کاظم، معصوم قم سلام اللہ علیہ فرزند امام موسی کاظم۔ شاہ چراغ قبر کہاں ہے؟ شہر شیراز میں، فرزند امام کاظم۔ اور پھر یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو سید رضی، سید رضا، آغائے خوئی، امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ نسل امام کاظم علیہ السلام سے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر اس خاندان نبوت کی علمی جلالت کو دیکھنا ہو تو انسان آغائے خوئی کی زندگی کا مطالعہ کرے، اور اگر جلا وطنی میں رہ کر سیاسی تدابیر کو انسان کو پڑھنا ہو، سیاسی عزت و شعور کو انسان دیکھنا چاہے، سیاسی کرامت و وقار اگر انسان دیکھنا چاہے تو انسان امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ وہ امام خمینی جنہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اعتراف کیا تھا کہ انقلاب کی کامیابی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا یعنی کریمہ اہل بیت کا مرہون منت ہے، اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے جوار سے یہ آواز اٹھی تھی، اور بی بی معصومہ کے توسل سے پروردگار عالم نے یہ عظیم کامیابی عطا کی ہے۔ مختلف علماء اپنی علمی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے پہنچایا کرتے تھے اپنے آپ کو حرم معصومہ قم میں۔ ملا صدرہ جیسا فلسفی اتحاد عاقل و معقول کی گفتگو میں جب الجھتا ہے علمی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے، ملا صدرہ پہنچتے ہیں کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے ہیں، اور پھر جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے توسل کرتے ہیں۔ اتحاد عاقل و معقول کی بحث ان کی سلجھ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس یاد رکھیے، ان بارگاہوں میں پہنچنے کے بعد ہمیں اور آپ کو مانگنا ہے، ظرف وجود میں وسعت پیدا کرنی ہوگی۔ آپ سب نے سنا ہوگا نادر شاہ کا وہ واقعہ کہ پہنچتا ہے ایران کو فتح کرنے کے بعد مشہد مقدس حرم امام رضا غریب کو دیکھا، اور جب زیارت کے لیے جاتا ہے کیا دیکھا؟ صدر دروازہ پر ایک سائل بیٹھا ہوا، ایک فقیر، ایک تنگ دست۔ کہا کب سے ہو؟ کہا 1 ہفتہ ہو گیا۔ کہا میں جا رہا ہوں زیارت کرنے کے لیے۔ اس نے 10-12 افراد یہاں چھوڑ دیے، جب تک میں واپس آؤں تب تک تمہاری دعا قبول ہو جانی چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، اب وہ انسان لو لگاتا ہے، اس کی دعا مکمل ہو جاتی ہے۔ نادر شاہ واپس آیا، دیکھا خوشحال ہے۔ اس موقع پر نادر شاہ نے یہی کہا تھا، یاد رکھو دینے والے کے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہاں مانگنے کا سلیقہ انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ کیا مانگنا ہے؟ علمی سوغات اگر چاہیے تو اپنے آپ کو پہنچائیے کریمہ اہل بیت کے جوار میں، اگر آپ کو معرفت رب چاہیے تو پہنچائیے اپنے آپ کو مالک کی بارگاہ میں۔ آپ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ضرور پڑھیے، آپ کم از کم 1 مرتبہ تلاوت کیجیے ترجمے کے ساتھ۔ اسی زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے آخر میں ایک فقرہ ہے جس میں زائر مالک کی بارگاہ میں ایک دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ فلا تسلب منی ما انا فی۔ خدایا میرا خاتمہ بخیر ہو۔ بہت اہم ہے، خاتمہ بخیر ہونے کی دعا کرنا چاہیے۔ بہت سارے افراد ہیں جو ایک منافق کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے اپنی عاقبت بخیر کر لی۔ غسیل الملائکہ جناب حنظلہ باپ دشمن رسول ہے لیکن خود غسیل الملائکہ قرار پائیں۔ بے شمار نام آپ کو تاریخ میں ایسے مل جائیں گے۔ امیر المؤمنین نے امام مجتبیٰ کو وصیت کی، نصیحت کی، بیٹا خبردار کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرنا کہ یہ راہی جنت ہوگا، یہ راہی دوزخ ہوگا۔ مولا کہتے ہیں کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنی زندگی کے آخری لحظات میں اپنی عاقبت کو بخیر کر لیا کرتے ہیں۔ معبود ہم سب کی عاقبت بخیر کرے، بالکل اسی طرح جیسے جناب حر کی عاقبت بخیر ہوئی۔ جناب حر کے بارے میں جناب خمار باربنکوی نے یہی تو کہا تھا، قبر حر پر کاش کوئی یہ مصرع لکھ دے، شام دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ بہت سارے افراد ہیں، نبی کا ساتھ دیا ہے، نبی کے ساتھ رہ کر نبی کا دفاع کیا ہے،
اسلام کی حمایت میں تلواریں چلائی ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص ایک نام ہے، لیکن سعد کون ہے جس نے بعد رحلت پیغمبر اعظم امیر المؤمنین کے مقابلے میں آنے کے بعد اسلام کے حقیقی حامی وارث پیغمبر اعظم کے ساتھ جنگ کی ہے، مقابلہ کیا ہے، تلواریں چلائی ہیں، اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو انہوں نے برباد کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو مالک کی بارگاہ میں ایک اور دعا کرنی ہے، فَلَا تَسْلُبْ مِنِّي مَا أَنَا فِيهِ۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنا ماضی دیکھیں تو ہم اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، فَلَا تَسْلُبْ مِنِّي مَا أَنَا فِيهِ، یعنی آج جن نعمتوں میں ہم ہیں ان نعمتوں میں کمی نہ ہونے پائے۔ مالک، کل تک ہمارے یہاں پنکھا نہیں تھا، پنکھا آیا، کولر آ گیا، ابھی بھی راضی نہیں ہے، اب اے سی آ گیا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کریں، خدایا جو نعمتیں آج تو نے دے رکھی ہیں اگر اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو اس میں کمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، کرامت والوں کے لیے چند ایک صفات و خصوصیات بیان ہوئے ہیں۔ مثلا جو صاحب کرامت ہوتا ہے وہ انسان خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہے، دوسروں کی مدد کرنا۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ نے مدد کی ہے۔ یساع ابن حمزہ کا بیان ہے، امام رضا غریب کے ساتھ ہم اصحاب امام رضا بیٹھے ہوئے تھے، آنے والا آتا ہے، مولا میں حج کر کے آ رہا ہوں لیکن میرا مال ختم ہو گیا، میں فقیر نہیں ہوں لیکن مجھے آپ سے مالی مدد درکار ہے۔ امام رضا گھر میں جاتے ہیں، دروازے کے پیچھے سے اس کی مالی مدد کرتے ہیں، وہ چلا گیا۔ اصحاب نے پوچھا، مولا آپ نے دوسروں کے سامنے کیوں نہیں دیا؟ اس موقع پر امام رضا نے یہی کہا تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کے چہرے پر عرق ندامت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے۔ عزیزان گرامی، بعض افراد وہ ہیں جو دوسروں کی خدمت بھی نہیں کرتے اور جو خدمت کرتے ہیں انہیں خدمت کرنے بھی نہیں دیتے۔ توجہ کیجیے گا، امیر المؤمنین کو خبر ملی فلاں علاقے میں ایک شخص ہے جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، نیاز مند ہے، نادار ہے۔ مولا نے اس کے لیے 5 پیکٹ خرمے کے تیار کیے۔ توجہ کیجیے گا، یہ ان افراد کے لیے پیغام ہے جو نہ خود نیکی کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے جب پیکٹ تیار کر لیے، مولا کا ایک چاہنے والا اٹھتا ہے، کہتا ہے مولا 5 پیکٹ، 1-2 پیکٹ کافی ہیں۔ مولا نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مولا نے عجیب و غریب جملہ کہا، میں نہیں چاہتا وہ بندہ پروردگار جو رات کی تاریکی میں اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو خم کرے گا، وہ صبح طلوع ہونے کے بعد اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کرے۔ یہ ہے انسانی کرامت، یہ ہے انسانی عزت۔ یہی وجہ ہے مظلوم کربلا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تھا، مولا کہتے ہیں کبھی بھی اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، اور اگر مانگنا ہی پڑ جائے تو ہر کس و ناکس کے سامنے دست سوال دراز مت کرنا، اس سے مانگنا جو دیندار ہو، ذی دینین، جو خود نہ دے تو کم سے کم تمہارے حق میں تمہارے مالک کی بارگاہ میں دعا تو کرے۔ پھر کہتا ہوں او مروتین، اس سے مانگنا جو جواں مرد ہو، جو خود نہ دے تو تمہاری انگلی پکڑ کر کے تمہیں اس مرکز تک پہنچا دے جہاں سے تمہاری مشکل برطرف ہو سکے۔ پھر مولا فرماتے ہیں او حسب، تمہاری کرامت کا تقاضا یہ ہے، تمہارے وقار اور تمہاری عزت کا مطالبہ یہ ہے، اس سے مانگنا جس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو، جو حسب و نسب کا اچھا ہو۔ البتہ میں یہیں پر وضاحت کرنا چاہوں گا، ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہو جانے والا اچھا نہیں ہو جاتا ہے۔ کربلا کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ تم اپنے نسب کی کمیوں کو کربلا سے وابستگی کے نتیجے میں دور کر سکتے ہو، جس طرح جون نے اپنی کمی کو دور کیا ہے۔ جون سیاہ پوست ہیں، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، رنگ کالا ہے، لیکن اللہ رے عظمت سرکار سید الشہداء کی جو ان سے وابستہ ہو گیا، پروردگار نے اسے کریم بنا دیا۔ زیارت عاشورہ کا فقرہ کیا ہے؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ۔ میں تمام شعراء، تمام نوحہ خان حضرات، تمام ذاکرین، خطباء، واعظین، طلاب، افاضل، برادران و خواہران سے یہی عرض کرنا چاہوں گا، کسی ایک ویڈیو کلپ کے وائرل ہو جانے کے بعد مغرور مت ہو جانا کہ یہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی عزت ہے۔ نہیں، یاد رکھو یہ کریم امام حضرت ابا عبداللہ الحسین سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تمہیں صاحب عزت بنا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو اپنی عزت کی پاسبانی کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے وقار کی حفاظت کرنا ہے، وہ انسانی وقار، وہ انسانی کرامت جس کا مالک اللہ نے انسان کو بنایا۔ پھر آواز دی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، دنیا کے تمام موجودات اور مخلوقات عالم پر فوقیت اور برتری عطا کی ہے کریم پروردگار حضرت خالق نے ہم جیسے انسانوں کو۔ عزیزان گرامی، ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم کریم ہو سکیں۔ ہمیں کم نعمتوں پر بھی مالک کا شکر گزار ہونا پڑے گا۔ آج شکر کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا میرے عزیزوں، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کہیں الحمدللہ۔ ہم سفر سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں، کہیں الحمدللہ۔ ہم بائی پلین سفر کریں، ہمارا سفر بخیر تمام ہو جائے، کہیں الحمدللہ۔ ہم کھانا کھا چکے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ حد یہ ہے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے، شدید بخار ہے۔ لکھا ہے علماء نے، آغا گل پائگانی بار بار کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ آغا گل پائگانی کے کسی شاگرد نے کہا استاد کیا بخار کے عالم میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ آغا گل پائگانی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، دل نشین جواب، سبق آموز جواب۔ آغا گل پائگانی رحمت اللہ تعالی علیہ قبر حرم معصومہ قم میں ہے، فرماتے ہیں دیکھو انسان 3 وجہوں سے بیمار ہوتا ہے، یا یہ کہ پروردگار اپنے بندے کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، یا یہ کہ اس کے مقام و مرتبے کو بلندی عطا کرنے والا ہے، یا یہ کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اس کی بیماری۔ کہتے ہیں اگر انسان کو پروردگار متوجہ کرنا چاہ رہا ہے تب بھی کہے الحمدللہ۔ اگر پروردگار عالم انسان کے مقام و مرتبے کو بلندی عطا کرنے والا ہے اور بیمار کیا ہے تو کہے الحمدللہ۔ اگر گناہوں کا کفارہ قرار پا رہا ہے اس کا مرض، تب بھی کہے الحمدللہ خدایا ہم تیرے شاکر بندے ہیں کہ تو نے ہمیں اسی دنیا میں مرض میں مبتلا کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار دے دیا۔ عزیزان گرامی، ہمیں شکر گزار بننا پڑے گا کیونکہ مالک نے آواز دی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکران نعمت کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر کفران نعمت کیا تو یاد رکھو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے۔ توجہ کیجئے گا، عذاب کے لیے مالک نے متعدد تعبیریں استعمال کی ہیں، عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب مہین۔ جیسا گناہ ہوگا ویسا عذاب کریم پروردگار اپنے بندوں کو دینے والا ہے۔ میں آپ کے سامنے 1-2 باتیں اور عرض کروں اور بات کو تمام کر دوں، اس امید و آرزو کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ فقرات ہمیں کریم بنائیں گے اور ہمارے مرحوم جناب مہدی اعظمی صاحب پروردگار کی بارگاہ میں جوار رحمت میں جگہ قرار پائیں گے اور مالک ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے گا۔ انسان جب کریم نہیں ہوتا ہے تو لئیم ہوتا ہے، شقی ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، اس کی زندگی پھر سعادت مند زندگی نہیں ہوتی ہے، پھر وہ شقاوتوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں، مثلا نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا علامت الشقاوت 4، شقاوت کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت نسیان الذنوب الماضیہ وہی عند اللہ محفوظہ، اپنے گناہوں کو انسان فراموش کر دے جبکہ اللہ کے ہاں وہ گناہ لوح محفوظ پر درج ہیں، مالک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آج جب ہم لکھنؤ جیسے شہر میں، بامبے جیسے شہر میں، دہلی جیسے شہر میں، مختلف ترقی یافتہ شہروں میں سفر کرتے ہیں، روڈ لائٹ نظر آتی ہے، ہم رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، کیوں؟ ریڈ لائٹ ہے، آگے بڑھیں گے تو آن لائن چالان ہے، پیسے دینے ہوں گے۔ آپ ذرا تصور کیجئے وہ کریم پروردگار جو ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کے لیے مرحوم آغا قاضی نے کہا ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے قرآنی آیت رکھو، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ معمار انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنید، یہ دنیا خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے، خدا کی نگاہوں کے سامنے معصیت پروردگار نہ کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بسا اوقات ہم جیسے جوان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کون ہے ہمیں دیکھنے والا۔ کمال یہی ہے کہ انسان گوشے تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا، آپ پڑھیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس وصیت کو جو مولا نے اپنے چاہنے والوں کے نام تحریر فرمایا، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، والورع فی دینکم، تقوی سے ایک منزل بالا تر، خشیت خدا، خشیت الہی اپنے وجود میں پیدا کرو۔ عزیزان گرامی، جب انسان ورع کی منزلوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے تو اپنے بیڈ روم میں بھی، گوشہ تنہائی میں بھی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ آپ کے سامنے پیش کروں
ایک جوان رات کی تاریکی میں ایک خاتون کے پیچھے بدکاری کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے. خاتون باحیا تھی، با عفت تھی، با کرامت تھی، با وقار تھی، با عزت تھی. اس خاتون نے کہا جوان کیا کر رہے ہو، کوئی دیکھ لے گا، خبردار. وہ جوان کہتا ہے واللہ لا یرانا الا الکواکب، خدا کی قسم ہمیں ستاروں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہے. اس موقع پر وہ خاتون جو قرآنی آیات سے آشنا تھی، اس نے بے ساختہ ایک جملہ کہا، ذرا عقل کے ناخون لے، ذرا ہوش میں آ جا. جب ستارے دیکھ رہے ہیں تو خالق ستارگان کریم پروردگار بھی تو دیکھ رہا ہے، جو جزا اور سزا دینے کا مالک ہے. عزیزان گرامی، لہذا ہمیں اپنے گناہوں کو یاد رکھنا ہے، اور گناہوں کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ مالک کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرنی ہے. مظلوم کربلا امام حسین نے میدان کربلا میں دوران خطبہ ارشاد فرمایا تھا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز عزیز ہے. پھر مولا کہتے ہیں مجھے قرآن کی تلاوت محبوب ہے. پھر مولا فرماتے ہیں مجھے مالک کی بارگاہ میں کثرت سے طلب مغفرت کرنا محبوب ہے. اگر ہم محب ہیں، امام حسین ہماری محبوب ہستی ہے، تو تقاضائے محبت یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کے اشاروں پر رقص کرتے ہوئے نظر آئیں. جو عمل ہمارے محبوب کا ہے وہی ہمارا ہونا چاہیے، تاکہ ہم سچے مولائی، سچے کربلائی، سچے امام حسین کے چاہنے والے خود کو قرار دے سکیں. اس کے بعد پیغمبر اعظم فرماتے ہیں وَذِكْرُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضِيَةِ وَلَا يَدْرِي قُبِلَتْ أَوْ رُدَّتْ. انسان اپنی اچھائیوں کو بیان کرے جبکہ اسے معلوم نہیں خدا نے ان اچھائیوں کو قبول کیا بھی یا قبول نہیں کیا، وہ تو پروردگار فیصلہ کرے گا. اسی لیے روایات میں ملتا ہے توجہ کیجئے گا کہ بسا اوقات انسان کی نمازیں اس کے سپرد کر دی جائیں گی. جاؤ جن کے لیے تم نے نمازیں پڑھی تھیں ان سے جا کر کے اس کا اجر طلب کرو. عمل وہی بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے جو خالصۃ لوجہ اللہ، تقرب الی اللہ کی منزلوں سے ہمکنار ہونے کے لیے بجا لایا جائے. نماز ہو، روزہ ہو، واجبات دین ہو، مستحبات دین ہو، خدمت خلق ہو، جتنے بھی اعمال ہیں انہیں صرف اور صرف رضا پروردگار کے حصول کے لیے ہمیں اور آپ کو بجا لانا ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَنَظَرَهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا. آج پہلے کی طرح قناعت نہیں ہے. آج بہت سارے افراد سماج کے دوسروں کے مادی وسائل پر نگاہ رکھتے ہیں. ان کے گھر میں ایسی واشنگ مشین، ان کے گھر کا پردہ ایسا ہے، ان کے یہاں ڈائننگ ٹیبل ایسی ہے. پیغمبر نے کہا خبردار، اگر تم با کرامت بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو شقاوت سے دور رکھنا چاہتے ہو، تو مادی وسائل میں اپنے سے کم والوں کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھو. یہی تو وجہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں. قرآن کریم نے ایسے افراد کی مذمت کی ہے جو مادیت میں دوسروں کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیتے ہیں. حرص کے سلسلے میں امام سجاد نے دعا نمبر 8 میں جہاں 34 اخلاقی بیماریوں سے پناہ طلب کی ہے، مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، خدایا حرص سے مجھے محفوظ رکھ. جب انسان حریص ہوتا ہے دنیا سے مر جاتا ہے، اس کے اعضائے بدن منتشر ہو جاتے ہیں لیکن آنکھیں سلامت رہتی ہیں. لکھا ہے علماء نے، ایک بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہوا، پورا بدن سڑ گیا ہے، آنکھیں سالم ہیں، جو کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں. جب پوچھنے والے نے پوچھا ایسا کیوں، کہا یہ انسان وہ ہے جو آج بھی اپنی مملکت کی فکر کر رہا ہے، یہ دولت مل جائے، یہ مملکت مل جائے، یہ مال مل جائے، یہ ثروت مل جائے. حرص قابل مذمت ہے. البتہ اگر حرص علم کی راہ میں ہو تو یقیناً یہ قابل مدح و ثنا ہے. لکھا ہے قرآن کریم میں، یا کریمہ موجود ہے کہ قارون جب اپنے قصر سے باہر نکلتا تھا تو جیسے ہی بعض لوگ اس کی ثروت کو دیکھتے تھے، قرآن کہتا ہے تو لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. پڑھیے سورہ قصص کی آیت نمبر 79 کو. کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی قارون کی طرح ثروت ہوتی. لیکن جب وہ مرا ہے تو یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا کہ ہمارے پاس اتنی دولت نہیں. ہم نے بہت سارے صاحبان ثروت کی زندگیوں کو دیکھا ہے، صدام صفت افراد چلے گئے، ان کی دولت، ان کی ثروت ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب قرار پائی ہے. البتہ اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر و تنگ دستی تو انسان کو کفر کے دہانے تک پہنچا سکتی ہے. دولت مند ہونا اچھی چیز ہے، البتہ راہ حلال سے انسان کسب معاش کی تلاش میں نکلے. پھر معصوم کہتے ہیں الکاد لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. جب انسان ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا ثواب ہے. تو پیغمبر اعظم نے ایک اور علامت بیان کر دی کہ مادی وسائل میں
ہمیں اپنے ماتحت کو دیکھنا ہے جو ہم سے کم والے ہیں، جن کے پاس مادی امکانات ہم سے کم ہیں۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں وَإِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الدِّينِ، وہ انسان ہے بدبخت، وہ ہے سعادتوں سے دور جو دینی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے۔ ہم اگر پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم سوچیں فلاں انسان اس کی تو نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، نہیں، دینی مسائل میں اپنے سے بہتر والے کو دیکھنا ہے کہ ہم تو صرف نماز پنجگانہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی، ہمارا عزیز، ہمارا بیٹا، ہماری بیوی، ہمارا کزن وہ ہے کہ جو نماز شب کا پابند ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا مالک کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدایا واسطہ ہے کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا، ہم سب کو باکرامت بنا دے، ان علامتوں سے ہمیں محفوظ رکھ جس کی وجہ سے انسان بدبخت ہو جاتا ہے۔ آئیے حسن اختتام کے طور پر نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت پیش کروں اور گفتگو کو تمام کروں۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سعادت مند ہو، تمہاری موت شہادت والی موت ہو۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، آتش جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، پیغمبر کہتے ہیں اپنے آپ کو قاری قرآن بناؤ۔ قرآن سے وابستگی کے نتیجے میں انسان با کرامت ہو جاتا ہے، اور انسان اگر حسین کریم کا ماننے والا ہے، جو امام کرامت ہے، جو امام عزت ہیں، جن کے بارے میں عیسائی رائٹر نے کتاب لکھی الحسین فی الفکر المسیحی، حسین فکر مسیحت میں، وہ عیسائی رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے حسین ابن علی امام عزت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے دنیا کی مظلوم قوموں کو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کا ہنر سکھا دیا ہے۔ ہم اور آپ حسین کریم کے ماننے والے ہیں، حسین کو کرامت اللہ نے عطا کی، لہذا ہمارے یہاں بھی کرامت ہونی چاہیے، ہمارے یہاں بھی عزت نفس کی پاسبانی ہونی چاہیے، ہمارے یہاں بھی انسانی وقار کی حفاظت ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں نے بہت ساری باتیں سوچی تھیں، بات کو ختم کر دیا، بس ایک آخری بات، ایام عزا جا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ یاد حسین ہر آن ہر لحظہ ہمارے دلوں میں جلوہ فکن رہے گی اور نور افشانی کرتی رہے گی۔ یاد حسین ابن علی، وہ حسین جو امام عزت ہیں۔ کیا یہ کم ہے عزت امام حسین کے لیے؟ کیا یہ کم ہے کرامت سرکار سید الشہداء کے لیے کہ نبی اعظم نے اپنی زندگی کے آخری لحظات میں 60 برس کی عمر ہو چکی ہے تقریباً، حسین ابن علی کی عمر اس وقت 4 یا 5 برس۔ امام حسین جب پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں، وہاں ابی ابن کعب جیسا منافق بھی بیٹھا ہوا ہے، امام حسین کو دیکھ کر کے کہتے ہیں پیغمبر خاتم مرحبا بکا یا ابا عبداللہ، خوش آمدید اے ابو عبداللہ۔ پھر کہتے ہیں یا زین السماوات والارضین، اے زمین اور آسمانوں کی زینت حسین ابن علی خوش آمدید۔ ابی ابن کعب نے اعتراض کیا، اس موقع پر پیغمبر نے کہا اے ابی، اس خدا کی قسم جس نے ہمیں مبعوث برسالت کیا ہے، آسمان کی بلندیوں پر حسین کی عظمت زمین سے کہیں زیادہ واضح ہے۔ جبرائیل آئے ہیں، میکائیل آئے ہیں، اور یہ حسین کی کرامت ہے۔ جس روز دنیا میں قدم رکھا ہے، فطرس جیسے ملک کو بالو پر عطا کیا ہے، اور یہ حسین کی کرامت ہے کہ اپنی زندگی کے آخری روز حر کو علیہ السلام بنا دیا ہے۔ معبود حسین کا واسطہ ہے، معبود نواسہ رسول کا واسطہ ہے، تو عزتوں کا محافظ ہے، ہمیں ویسا عزیز بنا دے جیسا عزیز تو اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ معبود، آج دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگ عزتوں کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں، واقعی عزت تو وہی ہے کہ تو اپنے بندے کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھ لے، کیونکہ جسے تو عزیز بنا دے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے تو ذلیل کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزیز نہیں بنا سکتی۔ بس میں نے اپنی باتوں کو تمام کر دیا ہے، امید کہ انشاءاللہ ہم اور آپ پہنچیں گے حرم کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ میں، ہم اور آپ پہنچیں گے مشہد مقدس مولا امام رضا کی بارگاہ میں، حاضری دیں گے، دامن مراد بھر کر واپس آئیں گے۔ میں چند جملے مصائب کے آپ کے سامنے پیش کروں اور بات کو تمام کر دوں۔ چونکہ جناب شعور اعظمی صاحب نے اس مجلس اعزا کا اہتمام کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ وہ ایک سنجیدہ شاعر ہیں، کوہنہ مشق شاعر ہیں، خود جناب مہدی اعظمی صاحب برجستہ شاعر تھے،
اس لیے میں شعراء کو خطاب کر کے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خیال غلط ہے کہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ ہوئیں لیکن بعد زینب کوئی ثانیہ زینب نہیں ہوا، یہ خیال غلط ہے، یہ کم علمی ہے۔ اگر کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا مطالعہ کیا جائے، ان کی زندگی کا، ان کی سیرت کا، تو معلوم ہوگا جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا وہی کردار جو کردار جناب زینب کبریٰ کا تھا۔ لہٰذا اگر زینب علیہ مقام ثانیہ زہرا قرار پائی ہیں تو جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا ثانیہ زینب کبریٰ قرار پائیں۔ ہمارا لاکھوں سلام بنت باب الحوائج حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا پر۔ بس 2-3 جملے میں مصائب کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ تاریخ میں بھائی بہن کی محبت زبان زد خاص و عام ہے، لیکن چند ایک بھائی بہن ایسے ہیں جن کی محبت لا ثانی، خدا ہماری بہنوں کو سلامت رکھے۔ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، امام حسین کو اللہ نے تقریباً 18 بہنیں دی تھیں، لیکن جو بہن زینب کی شکل میں امام حسین کو نصیب ہوئی شاید کوئی اور اتنی محبت نہیں کر سکا۔ البتہ جناب ام کلثوم موجود تھیں، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ رہیں مظلوم کربلا کے، لیکن زینب کو اپنے بھیا حسین سے بے پناہ محبت تھی۔ یہی وجہ ہے جب جناب عبداللہ آتے ہیں اور جناب زینب کو خبر ملی، اس موقع پر جناب زینب کبریٰ نے یہی کہا تھا، عبداللہ اگر آپ مجھے مدینے لے چلنا چاہیں گے میں چلنے کو تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے گا میں اپنے ماجائے حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ بھائی اور بہن کی محبت زینب کبریٰ اور امام حسین کی محبت پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور بہن جس کا علماء بر صغیر نے خصوصیت سے تذکرہ کیا، وہ جناب صغریٰ سلام اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنے بھیا علی اکبر کی شہادت کے موقع پر جب خط بھیجا ہے کہ بھیا علی اکبر کی خیریت لے آنا، بابا سے جا کر ملاقات کرنا، اور اس موقع پر قاصد پہنچا ہے جب جناب علی اکبر کے جنازے پر امام مظلوم کربلا پہنچے ہوئے ہیں، اور مظلوم کربلا نے خط کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف اور صرف جناب علی اکبر کے جسم نازنین سے جناب صغریٰ کے خط کو مس کیا اور کہا یہی جواب ہے، جا کر بتا دینا تمہارا بھیا علی اکبر میدان کربلا میں مارا گیا۔ اور پھر ایک اور بہن، وہ ہیں کریمہ اہل بیت جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا اور امام رضا غریب۔ بہن کو بھائی کی محبت ستاتی ہے، مدینے سے خراسان کا ارادہ کرتی، طویل سفر کویت ہوتے ہوئے عراق پہنچی ہیں، اور پھر علماء بیان کرتے ہیں جب شہر ساوا میں پہنچی ہیں، بعض بزرگان قوم شہر قم سے پہنچے ہیں، سردار قبیلہ نے کہا عاشقان اہل بیت قم میں آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ بہن سے جب سردار قبیلہ نے کہا تو بہن نے تڑپ کر کہا مجھے اپنے بھیا علی رضا کے پاس جانا، میں مولا سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اصرار بڑھا، اور پھر جب اصرار دیکھتی ہیں تو معصومہ قم نے قبول کر لیا ہے۔ اور جب قم پہنچتی ہیں کیا دیکھا، استقبال کا انداز نرالا ہے، سیاہ پرچم لگائے گئے ہیں، لوگ تعزیت و تسلیت پیش کر رہے ہیں۔ کس کی تعزیت؟ کہا آقا امام رضا خراسان میں شہید کر دیے گئے ہیں، اور پھر جناب معصومہ قم بہت زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتی ہیں۔ میں کہوں گا بی بی معصومہ یہ آپ کی کرامت تھی، اگر آپ توہین محسوس نہ کیجئے تو ایک جملہ عرض کروں، بی بی آپ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے شہر قم کے مؤمنین آگے بڑھ گئے تھے، لیکن ہائے رے مظلومیت ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھیا کی شہادت کے بعد کوفہ و شام کی سرسخت منزلوں کو طے کیا ہے، سر پر چادر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے زینب کبریٰ جب کربلا واپس آتی ہے بھیا حسین کی قبر پر خود کو گرا دیتی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہے بھیا زینب کوفہ و شام کو فتح کر کے آ رہی، لیکن بھیا اپنی بہن زینب کو معاف کر دینا، تمہاری لاڈلی سکینہ زندان شام میں ہمیشہ کے لیے آرام کر رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق الزہراء وَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اے کریم پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس عزا ہے مرحوم مہدی اعظمی صاحب، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو واقعی صاحب عزت بنا دے، ہمیں کرامت کے اعلیٰ انسانی دروس سیکھنے سمجھنے سننے پڑھنے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق کرامت فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ گزشتہ ایام میں کی جانے والی ہماری عزاداری کو عبادت کا درجہ دے کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما۔
اے کریم پروردگار یہ ہماری زندگی کا آخری محرم و سفر نہ ہو بلکہ آئندہ برسوں میں مظلوم کربلا کا کما حقہ تذکرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دشمنان اسلام بالخصوص دشمنان مکتب عاشورہ خصوصیت کے ساتھ امریکہ و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفہ، داعش، طالبان، القاعدہ و النصرہ جیسی تکفیری ٹولیوں کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار علماء، خطباء، ذاکرین، شعراء، واعظین، طلاب و افاضل سمیت مراجع اعظام خصوصیت کے ساتھ رہبر معظم انقلاب آبرو تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مرجع علی قدر محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے کریم پروردگار ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء۔ گزارش ہے ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم و مغفور جناب سید غلام مہدی ابن محمد قاسم صاحب یعنی مرحوم مہدی اعظمی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔